جنید یہ کچھ چند سال پہلے اگر نظر دوڑائیں بیک پہ چلے جائیں یعنی ریوائنڈ کر لیں اپنے آپ کو، یار ایجادات بھی کوئی نہیں تھی، نہ موبائل تھا، نہ کوئی اتنی گاڑیاں تھی، نہ کوئی یہ کیبل شیبل تھی، نہ کوئی انٹرنیٹ آیا ہوا تھا، نہ کمپیوٹر تھے، مگر میری بات سنو، یہ میرے ویورز بہت مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عزیزی دانستہ طور پر انٹرنیٹ کہتا ہے اور کمپیوٹر کہتا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے؟ صحیح لفظ ہے انٹرنیٹ. کیا انٹرنیٹ. اچھا یہ جو نئی ایجاد ہے کمپیوٹر، خود نہیں تم بتا سکتے، اب میں ہی سارا کچھ سمجھاؤں گی. نہیں واقعی مجھے نہیں پتا کہ تم دانستہ کہتے ہو، مذاق کرتے ہو، کیا کہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ خدا کا واسطہ خود بھی کچھ کرو، بچا لو اس انگلش کو. اب میں کتنی کو وضاحت کروں آپ لوگوں کو. یار ان ایجادات کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی آ گئی ہوئی ہیں سہولتیں جو انسان کے لیے آئی ہیں، ٹینشن ان سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، مصروفیت ان سے زیادہ بڑھ گئی ہے، بیماریاں اور زیادہ پھیل گئی ہیں، انسان کی عمر کم ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے. تم دیکھو نا ہر دوسرے تیسرے سال کو نئی بیماری انٹروڈیوس ہو جاتی ہے. پچھلے دن وہ کانگو وائرس تھا، اب وہ ڈینگی وائرس آ گیا، آگے کو سیدھا وائرس آ جائے گا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یقیناً یہ بات تو درست ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے انسانی مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور انسان کی زندگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، یہ میرا خیال کہنا درست نہیں ہے. سائنس کے کرشمے ہیں، بڑے بڑے کمالات ہیں سائنسی ایجادات کے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں میرا خیال ہے انقلابی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں. یہ تو کفران نعمت والی بات ہے. یہ کہنا ہے کہ جناب بالکل انسان کی زندگی جو ہے وہ مسائل سے بھرپور ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک دیکھو ہر جگہ پہ متکا نہ لگایا کرو. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے، ہمارے پنڈ میں ایک لین سپریڈنٹ تھا. سارا دن دفتر میں بھی گزارتا تھا اور گھر آ کے پھر کتنی دیر شام کو وان وٹتا رہتا تھا بیٹھ کے. وہ دیکھا ہوا تم نے جو وہ سوتر بنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی دن ختم نہیں ہوتا، پھر آگ کے بیچارہ جا کے گھر سوتا تھا. تم بات کر رہے ہو، اتنا ٹائم ہوتا تھا بندے کے پاس. بات کر رہے ہو بیماریوں کی اور سہولتوں کی، وہیں تک بات رکھو نا. نہیں تو بیماریاں کیوں پھر یہ ایجادات کی وجہ سے میرا خیال ہے آ گئی. ایجادات میں بیماریاں کہاں سے بھئی؟ مطلب بیماریاں پھیلنے کی اور بہت سی وجوہات ہیں. پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. مطلب کئی بیماریاں ایسی ہیں جو خاموشی سے انسانی جان لے جاتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے جنوں کا سایہ ہے، فلاں یہ اس کے بد دعا سے مر گیا، حالانکہ وہ مرا کسی اور وجہ سے ہوتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اب سائنس نے بہت سی سہولتیں پیدا کی ہیں. بلکہ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ تو واقعی بات ٹھیک کر رہا ہے. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں ہمارے پنڈ کا بندہ ہے عاشق، اور میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں. مجھے پنڈ والوں نے بتایا ہوا کہ بھائی جی یہ بد دعا دیتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. میں تو آتے جاتے اسے سلام کرتا ہوں، چاچا عاشق کیا حال ہے جناب. میں تمہیں اتنے یقین کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 دن پہلے مجھے ایک ہی طرح کی کتابوں کا خلاصہ پڑھنے کو ملا ہے. کتابیں تو میں نے نہیں پڑھی لیکن ان کا خلاصہ ایک جگہ پہ پڑھنے کو ملا ہے. ان میں سے ایک کتاب ہے The Future is Better Than You Think، اور یہ کتاب 2 مصنفین کی مشترکہ کاوش ہے. ایک ان میں سے ہے پیٹر ڈائمنڈس اور دوسرا ہے سٹیون کولٹر. اور یہ جو پیٹر ڈائمنڈس ہے یہ وہ شخص ہے جو ایکس پرائز فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ ہے. ایکس پرائز فاؤنڈیشن وہ تنظیم ہے جو دنیا بھر میں جو بڑی بڑی ایجادات ہیں سائنسی، ہر سال ان میں سے جو نمایاں ایجادات ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو پرائز دیتی ہے یہ فاؤنڈیشن. یہ اس نے کتابیں لکھی، یہ اس نے اور اس کے ایک ساتھی نے یہ کتاب لکھی ہے. دوسری کتاب ہے کریٹو ڈسٹرکشن آف میڈیسن. ذرا نام پر غور کرو، کریٹو ڈسٹرکشن آف میڈیسن، اور یہ کتاب لکھی ہے ایرک ٹوپول نے. اب ان دونوں کتابوں میں اس قدر یعنی آنکھیں کھول دینے والی ایجادات کا ذکر ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو یہ انگلش میں ہیں دونوں کتابیں؟ نہیں، پنجابی میں ہے. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اگر انگلش میں ہیں دونوں تو کو پڑھتے ہوئے پرابلم ہو تو مجھ سے فون پہ پوچھ لینا. جی ضرور. اگر تو بڑی انگریزی میں لکھی ہوئی کتابیں ہوئی تو پھر مجھ سے پوچھ لینا. اگر چھوٹی انگریزی میں ہوئی تو ہمارے پنڈ کے نائی سے پوچھ لینا، اس کی بھی انگلش اچھی ہے. کیا فضول بات کر رہے ہو. ان کتابوں میں ایک ایسی عجیب ایجاد ہے انسانی صحت کے حوالے سے کہ انسان کی عقل واقعی معاف ہو جاتی ہے کہ یہ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہیں وہ مہنگے سے مہنگے تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک ٹیسٹ جو ہے ہمارے ہاں دیکھ لو، یہ جتنی لیبارٹریز ہیں کھال اتار لیتی ہیں آپ کی. اور اب 2 یا 3 سال تک ترقی یافتہ ممالک میں ایٹ لیسٹ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں یہ بالکل واش آؤٹ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ
ए लैब ऑन चिप LOC आ जाएगी। अब ये LOC क्या है, यानी छोटी सी चिप है जो इंसानी DNA के सैंपल को एनालाइज करेगी। और DNA क्या है, यानी इंसानी ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, जिसमें हर चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी से मुतालिक। वो उस यानी आप ब्लड के कतरे के ज़रिए इंसानी DNA को एनालाइज करेंगे और जितनी भी बीमारियां हैं उनकी तमाम तर तफसीलात वो छोटी सी चिप जो है वो तशखीस करके रख देगी सब कुछ। हाय हाय हाय। और इससे भी बढ़कर उस किताब में जिक्र है कि मोलेकुलर कंप्यूटर यानी मॉलिक्यूलर इतने छोटे कंप्यूटर इंसान के खून में दाखिल किए जाएंगे और फिर उनका यानी कांटेक्ट होगा आपके मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से, और आपके जिस्म के अंदर जब कोई भी यानी फॉरेन बॉडी, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी अटैक होगा, किसी भी जरासीम का हमला आपके जिस्म में होगा, आपके खून में कोई जरासीम शामिल होंगे, फौरी तौर पर आपके मोबाइल पर जो रेड लाइट है वो जलने लगेगी। यानी लो जी, ये शुरू से चिप बहुत महंगी बिकनी है। अच्छा, अखीर इसने रेडियो पे आ जाना, उसके बाद इसके साथ पैकेज देंगे। नहीं मेरी ये मैं बिल्कुल सीरियसली तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। अभी फिलहाल सुनने में यही लगता है, देखने में यही लगता है कि ये सिर्फ उमरा के चोंचले होंगे और सिर्फ जो है 1 या 2% दुनिया की जो आबादी है वो इससे मुस्तफीद होगी। जरा तुम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल देख लो ना, जब मोबाइल आए थे तो यही लगता था ना कि ये मोबाइल सारी जिंदगी के लिए उमरा के हाथों में ही रहेंगे, बहुत महंगे थे। हाँ जी, जो बंदा मोबाइल खरीदता था साथ एक बंदा रखता था वो मोबाइल उठाने वाला। ऐसे ही था ना। और अब मुझे बुजुर्गों ने बताया हुआ, मैं तो उस वक्त नहीं था इतने होश में। और अब तुम्हारी जनरेशन जब आई, अब देखो तुम, अल्लाह माफ करे, अब तो माई तंदूर वाली भी बेचारी साथ सुन रही होती है, सार रोटी तार रही है, गल कर लेनी है तेरे ना, मैं रोटी ना साड़ खलो जाके है ना, तेरी गल सुन दिया मेरी आंखें ही धुआं पै गई। और जो दीगर साइंसी इजादात ने इंसान की जिंदगी में जो आसानियां पैदा की हैं उस पर किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आई विल वेट। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, वो दोनों जो किताबें हैं वो वाकई छोटी अंग्रेजी में है या बड़ी अंग्रेजी में है?